Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یہ اسی کے یوں سمجھے ساتھ ہی ہے. پروٹین کی کنفرمیشن، اس کے سٹرکچر، فولڈنگ کے بارے میں کچھ پرنسپلز ہیں جس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈری سٹرکچر ہے اس کا پروٹین کا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلیسز ہوتی ہیں، شیٹس ہوتی ہیں، اور یہ بنتی ہیں جو بھی ممکن یہ ہوتا ہے ہائیڈروجن بانڈز اویلیبل ہوتے ہیں اسی کے مطابق یہ چیزیں بنتی ہیں. سیکنڈری سٹرکچر ہیلیسز اور شیٹس جو ہیں یہ آپس میں ایسوسیٹ ہوتی ہیں اور پھر یعنی عام طور پہ جو پروٹین ہوتی ہے وہ ایک پیکڈ کنڈیشن میں ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ سنگل لیئر یا ایک اوپن سٹرکچر. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی پروٹین اس حالت میں نہیں ملے گی یا ایسے پڑی ہوئی ہے یا اس قسم کی ہے، یعنی اس حالت میں یو ول ناٹ فائنڈ اینی پروٹین. یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو ہم یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سنگل لیئر یا اوپن. تو اوپن فارم میں آپ کو پروٹین نہیں ملے گی، اس کی کیا ہوگی؟ پیکنگ ہوگی. تو پہلا پرنسپل ہمارا یہ کہتا ہے کہ تو اس میں ہیلیسز اور شیٹس، اب عام طور پہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں ہم پرائمری سٹرکچر کا ذکر نہیں کر رہے، کیونکہ پرائمری سٹرکچر بیسیکلی یہ ہے کہ امینو ایسڈ آپس میں اٹیچ ہو گئے اور انہوں نے ایک لینئر چین بنا دی، تو وہ تو ہو گیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینٹ فورسز جن کو ہم پیچھے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، ان کی وجہ سے اس میں یہ سٹرکچرز پیدا ہوں گے. جب یہ ہیلیسز اور شیٹس پیدا ہوں گی تو پھر اس کے بعد مزید پروٹین جتنا بھی ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو پیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ یہ ہیلیسز اور شیٹس ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ ہیلکس یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بیٹا شیٹ آ گئی، پھر ایک ہیلکس آ گئی، پھر بیٹا شیٹ آ گئی. آپ کو پروٹین ایسی نہیں ملے گی کہ سیدھی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں شیٹس اور ہمیں ہیلیسز نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اوپن سٹرکچر ہے. تو اوپن نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ کو پیک کرنے کی کوشش کرے گی. اب جتنا بھی ہو سکتا ہے جو پیپٹائڈ کے سیگمنٹس ہیں سیکنڈری سٹرکچر میں، وہ شارٹ ہونے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو اوپن چیزیں آتی ہیں، مثلا یہ میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں، یہ فی الحال اس کو ہم سیدھا رکھتے ہیں، یہ ایک ہیلکس ہے اور اس کے بعد ایک یہ پیپٹائڈ یہ آ گئی، بیٹا شیٹ آ گئی. تو اب یہاں سے یہ ایریا بیٹا شیٹ کا ہے، یہ ایریا ہیلکس کا ہے. یہ جو بیچ میں سیگمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سیگمنٹ، اس میں کسی قسم کے کوئی کمپلیکیٹڈ ٹوسٹس یا ناٹس نہیں ہوتے. اب پھر میں اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہیلکس آ گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ کچھ ایسے ہو جائے اور پھر اس کے بعد ایسے ہو جائے اور پھر بیٹا شیٹ شروع ہو گئی. اب یہ جو ایریا یہ ٹوسٹڈ ہو گیا، ناٹس اس میں آ گئے، گرہیں آ گئیں. ناٹ ہم گرہ کو کہتے ہیں. تو وہ ناٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوتے، یعنی سیدھا ہوتا ہے. یہ ہیلکس ہو گئی، اس کے بعد یہ ایریا جو یہ ایریا یہ بالکل سیدھا رہے گا اور یہاں سے پھر ایک بیٹا شیٹ شروع ہو گئی. اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں پیدا ہوتے. تو یہ 3 پرنسپل ہو گئے. چوتھا آگے آ رہا ہے. پہلا کیا ہے کہ ہیلیسز اور شیٹس بنیں گی، جس طریقے سے بھی ہائیڈروجن بانڈز اویلیبل ہوں گے، جیسے بھی بڑی ہیلکس بنے، چھوٹے ہیلکس بنے، ایک ہیلکس بنے، ہیلیسز ایک سے زیادہ ہوں، شیٹ ایک دفعہ بنے، کئی دفعہ بنے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بانڈز کے اوپر. پھر اس کے بعد جب یہ ہیلکس اور شیٹ بن گئے تو ہیلیسز اور شیٹس بننے کے بعد اس میں پھر کیا ہوتی ہے؟ پیکنگ ہوتی ہے. پروٹین سیدھی یا اوپن رہنے کی کوشش نہیں کرتی. اور ہیلیسز اور شیٹس کے درمیان جو پورشنز ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی ناٹس وغیرہ نہیں آتے. جو چوتھا پرنسپل ہے
وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پروٹین اپنے آپ کو ایسے فولڈ ہونے کی رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہو وہ زیادہ سے زیادہ سٹیبل ہو، جتنا سٹیبل پاسبل ہو سکے وہ ہو سکتی ہے. اور یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، منیمم انرجی سٹیٹ، منیمم فری انرجی اس میں ہوتی ہے. اب یہ سٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟ ایک تو ہائیڈروجن بانڈ جب آپس میں بن جاتے ہیں تو یہ انرجی کو ریلیز کرتے ہیں، جو چارجز ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں. تو ایک یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک چیز ٹھہر جاتی ہے تو یہ اس میں، تو ایک تو ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے کیونکہ جتنے اوپن ہائیڈروجن بانڈز ہوں گے وہ فری ہوں گے تو وہ دوسروں کے ساتھ بانڈ بنانے کی کوشش کریں گے اور اس سے پھر پرابلمس پیدا ہوں گی. تو جب بانڈز بن چکے ہوں گے، کوئی بھی کسی بھی نائٹروجن اور ادھر سے فار ایگزامپل آکسیجن ہے، تو یہ ہائیڈروجن اگر فارغ نہیں ہوگا اور اس کے بیچ میں بانڈ ہوگا تو اب اس کے ہائیڈروجن بانڈ کسی دوسرے کے ساتھ بنانے کے چانسز نہیں ہوں گے، تو اس سے اسٹیبلٹی آتی ہے. دوسری اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے؟ سرفیس ایریا کو ریڈیوس کرنے. جتنے شیٹس اوپن ہوں گے اور ہیلیسز اوپن ہوں گے تو ان کے اوپر سالوینٹ کے مالیکیول کے دوسرے مالیکیولز کے اٹیک زیادہ ہوں گے، یعنی بانڈنگ کے چانسز جو ہر طرف سے زیادہ ہوں گے. لیکن اگر یہی جو ہے یہ ایسے، یہ ہیلکس اور یہ بیٹا شیٹ ایسے اور یہ ہیلکس آپس میں ایسے فولڈ ہو جائیں، اب یہ جو انٹیریئر ہے اس کا یا یہ جو سائڈز ہیں اس کے اوپر کم سے کم بانڈنگ کے چانسز ہوں گے. یعنی جو چیز یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سرفیس ایریا ایکسیسیبل ٹو سالوینٹ یا کسی دوسرے مالیکیول کو وہ کم سے کم ہو جائے. تو یہ دو باتیں ہو گئی اسٹیبلٹی کے. پہلی بات کیا ہے؟ ہائیڈروجن بانڈز. دوسری بات کیا ہے؟ سرفیس ایریا کو کم کرنا. تو اب یہ جو دو یہ ہیں پرنسپلز ہیں، اس کے پیچھے دو فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما ہیں. وہ یہ ہے کہ ہائیڈروفیلک اور ہائیڈروفوبک ریجنز ہوتے ہیں پروٹین میں، امینو ایسڈز ہوتے ہیں جن کو ہم ہائیڈروفیلک کہتے ہیں اور ہائیڈروفوبک کہتے ہیں. یہ کیوں امپارٹنٹ ہے؟ اس کی بڑی سمپل ریزن ہے. فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک پروٹین ہے جس میں صرف اور صرف پولر اور چارجڈ امینو ایسڈز ہیں، اس میں کوئی ہائیڈروفوبک یا نان پولر امینو ایسڈ نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ پروٹین کبھی بھی بند نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ کھلی رہے گی. یہ کیوں کھلی رہے گی؟ کیونکہ اس کے ہر طرف جو ہے وہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام ہائیڈروجن بانڈز جو ہیں، خاص طور پہ جو امینو ایسڈ کی سائڈ چین والے ہیں، کہ وہ آپس میں بانڈ بنا لیں. تو اس کے اوپر ہر طرف سے سالوینٹ کا اٹیک ہوگا، ہر طرف سے سالوینٹ کے مالیکول اس کے ساتھ. فار ایگزامپل یہ اس کی سائڈ چینز ہیں، تو ان سائڈ چینز کے اوپر ہر طرف سے سالوینٹ کے مالیکول. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پروٹین اس فارم میں رہے گی. ایوری سائڈ چین کوڈ ہائیڈروجن بانڈ ٹو واٹر. اور اس سے کیا ہوگا؟ پروٹین کے پاس ایک کمپیکٹ یا فولڈڈ سٹرکچر بنانے کی کوئی ریزن نہیں، یعنی وہ نہیں بنا سکے گی. اس کے لیے فولڈنگ بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پروٹین جب بنتی ہے وہ سالوینٹ میں ہوتی ہے. جب سالوینٹ میں ہوتی ہے، سیل کے اندر ہوتی ہے، سیل میں پانی ہوتا ہے، تو جوں وہ بنتی جائے گی تو اس کے اوپر یہ اٹیکس ہوتے جائیں گے اور ہر طرف سے یہ سالوینٹ کے مالیکیول، تو اس میں عام طور پہ یہ فولڈنگ کے چانسز کم سے کم ہوتی ہیں. تو اب اس کے مقابلے میں تو یہ ہیں دو فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروفیلک اور ہائیڈروفوبک ریزیڈیوز کا ہونا ضروری ہے. ہائیڈروفیلک سالوینٹ کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہائیڈروفوبک سالوینٹ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دور وہ اس وقت بھاگیں گے جب ان کو سالوینٹ سے علیحدہ کیا جائے گا. اور یہ ہم پیچھے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جب پروٹین فولڈ ہو جاتی ہے، یہ پروٹین فار ایگزامپل فولڈ ہو گئی، تو اس میں یہ جو اندر والی ساری چیزیں جو کہ سالوینٹ سے دور ہیں، دیز آر ہائیڈروفوبک، وہ سینٹر میں آ گئی. تو ان کو سینٹر میں لانے کے لیے ہی پروٹین کو فولڈ ہونا پڑتا ہے. جب فولڈ ہوتی ہے تو وہ منیمم انرجی اسٹیٹ میں آ جاتی ہے. تو یہ دو فیکٹرز ہیں ہائیڈروفیلک اور ہائیڈروفوبک والے، کہ پروٹین جو ہے وہ اسٹریٹ چین میں نہیں رہ سکتی. تو ٹو مینیمائز دس، اس کے بعد یہ آپس میں بانڈنگ بناتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ گیا پرنسپلز جو کہ پروٹین کو فولڈ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پروٹین ایک سٹیبل سٹرکچر بناتی ہے. باقی انشاءاللہ مزید جو تھوڑا سا پروٹین کے بارے میں رہ گیا وہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.